بعض مقامات پر امام حسن مجتبیٰ نے اس زہر کے اثر کو ختم کیا بطور اعجاز، رسول اللہ کے مزار مقدس پر آ کر دعا کی۔ اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ زہر کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام کی غربت کیسی ہے؟ امام اپنے گھر کے اندر بھی غریب ہے۔ جو زہر دینے والی ہے وہ زوجہ ہے، جعدہ بنت اشعث۔ اس کا بھائی محمد بن اشعث امام حسین کے مقابلہ کرنے والوں میں سے، قاتلوں میں سے، باپ بھی کس درجے پر ہے اور پورا شجرہ ملعونہ ہے۔ جب امام علیہ السلام کو زہر دیا تو خود بھی گریہ کر رہی تھی، یہ ظاہری اعتبار سے گریہ تھا۔ امام نے فرمایا کہ تم رو رہی ہو مجھے معلوم ہے، لیکن دیکھو جو کچھ تمہیں ملنے کا وعدہ دیا گیا ہے، جو درہم و دینار تمہیں ملنے ہیں، وہ سب کا سب تمہاری دیوانگی کے علاج پر خرچ ہو جائے گا، کچھ بھی تمہارے حصے میں نہیں ہے، سب کا سب تمہارے علاج پر۔ ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاؤ گی اس کام کی وجہ سے جو تم نے مجھے زہر دیا۔ اور یہ جو زہر دیا تھا یہ معمولی زہر نہیں تھا۔ جب روم کے بادشاہ سے زہر کو منگوایا تھا تو یہ کہہ کر اس نے خط میں لکھا اور یہ زہر بھیجا تھا کہ اس زہر کو اگر آپ نے دریا کے پانی میں ملایا تو یہ سارا دریا جو ہے زہر آلود ہو جائے گا، یہ کسی کو دینا نہیں۔ مگر اس ظالم نے اس زہر کو بھجوایا اور امام حسن مجتبیٰ کو یہ زہر دیا گیا۔ اب جو جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کر گرے اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور اس منظر کو دیکھا تو گریہ فرمایا۔ مگر امام حسن مجتبیٰ نے کہا بھیا حسین آپ گریہ نہ کیجیے، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جو کربلا کی مصیبت ہے وہ بڑی مصیبت ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ یہاں تو جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کر گر رہے ہیں، مگر کربلا میں گھوڑوں کی ٹانکوں کے ذریعے امام کے بدن مطہر کو پامال کیا جائے گا۔ یہاں امام حسن مجتبیٰ کو کفن دینے والے بھائی سراہنے موجود ہیں، غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، دفنانے کے لیے بھی لے کر جائیں گے، مگر میرا سلام ہو اس غریب پر کہ جسے نہ غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ دفنایا گیا، 3 دن بے گور و کفن لاشا پڑا رہا۔ اس کے سراہنے بھی کوئی موجود نہیں تھا وقت آخر۔ 70 قدم کے فاصلے سے بہن کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اجرکم اللہ۔ اس لیے امام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اور پھر اپنے بھائی حسین سے کہا اے بھیا حسین یہ جو جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کر گرے ہیں اس تشت کو کہیں چھپا دیں، میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے، اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا مولا اس کو تو آپ چھپا دیں گے، لیکن جب تیر آپ کے جنازے میں آ کے پیوست ہوں گے اسے آپ اپنی بہن سے کیسے چھپا پائیں گے، اجرکم اللہ۔ امام کا جنازہ اٹھا، دوپہر میں امام کا جنازہ اٹھا، اور کس شان سے امام کا جنازہ اٹھا۔ امام کی وصیت تھی کہ مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفنایا جائے، مگر امام کو رسول اللہ کے پہلو میں دفنانے نہیں دیا گیا، اجرکم اللہ۔ امام نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر وہاں نہ دفنایا جا سکے تو مجھے میرے مادر گرامی کے جوار میں جنت البقیع میں دفنا دینا، اجرکم اللہ۔ مگر جب یہ جنازہ رسول اللہ کے قبر مطہر کی طرف بڑھا تو تیروں کی برسات کی گئی، اور یہ جو جنازہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھر کا وہ جنازہ ہے جو دن میں اٹھا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے جنازے اٹھے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھے۔ جناب سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، مولا متقیان کا جنازہ، توجہ میری طرف رہے، میں مصائب تمام کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے گریہ کر لے۔ مولا متقیان کا جنازہ رات کی تاریکی میں، مگر ایک جنازہ ایسا جو دن میں اٹھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ اس کے ساتھ کیا مسلمانوں نے سلوک کیا؟ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ تابوت پر تیروں کو برسایا گیا، اور یہ جنازہ جو گھر سے نکلا ہے، روایت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جنازہ نکلتا ہے وہ گھر سے واپس نہیں آتا، مگر یہ وہ جنازہ ہے جو گھر میں واپس آیا۔ ایک مرتبہ جب یہ جنازہ واپس آیا بہن نے کہا اے بھیا حسین یہ جنازہ واپس کیوں آیا؟ کہا بہن اس تابوت میں تیر پیوست ہیں، دونوں اس تابوت کے سرانے بیٹھے، ایک طرف امام حسین ایک طرف جناب زینب، ایک تیر کو امام حسین نکالتے ہیں دوسرے تیر کو جناب زینب نکالتی ہیں، اجرکم اللہ۔ یہ دوپہر میں اٹھنے والا وہ جنازہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے، اور ایک جنازہ اور ہے جو دوپہر میں اٹھا عصر کے وقت۔ جب یہ جنازہ اٹھا تو کس انداز میں کہ یہ تیروں کے آسمان پر معلق ہے، ایک ماں اپنی آغوش کو پھیلائے کہہ رہی ہے آ جاؤ حسین آ جاؤ، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں چکیا پیس کے پالا ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم